درود و سلام پڑھتے ہوں گے۔ زمانے بھر میں آپ گھوم پھر کے دیکھیں، سوائے اہل سنت کے سب درود و سلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اہل سنت ہی درود و سلام کثرت سے پڑھنے والے ہیں۔ جمعے کی نماز سے پہلے بھی، جمعے کے بعد بھی، اذان سے پہلے بھی، اذان کے بعد بھی، چیوں پر بھی، جب بھی موقع ملتا ہے تسبیح کے دانوں پر بھی، محافل ذکر میں بھی اہل سنت درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم حضور کے بالکل، جو دور ہوئے وہ چپ رہے بھلے، جس نے قریب رہنا ہے وہ کم از کم ارادت قربت تو کرے، کم سے کم ہم حضور کے انشاءاللہ قریب ہیں، ہوں گے بھی، ہیں بھی، ہر وقت حضور کی نگاہ میں ہیں۔ محبت سے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے۔ جس نے دل مدینہ بنا لیا میرے ساتھ شامل ہو جائے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے۔ میرا کام شعر پڑھنا ہے، آپ نے آواز بھی ملانی ہے، سبحان اللہ بھی بلند آواز سے کہنا ہے۔ دل مدینہ بنا لیا، ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، جو حضور کے دامن سے وابستہ ہے ذرا بلند آواز سے نسبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے، خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، ذرا اظہار کر کے بتائیں۔ ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، سب سے دامن چھڑا لیا، سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے، نقش پائے حضور انور کو۔ شعر کو ہضم کرنا ہے، شعر کو
ہضم کرنا ہے دوسرے مصرے پہ، نقش پائے حضور انور۔ ایک نگاہ اوپر اٹھا کے دیکھیں، دیکھ رہے ہیں؟ پھر بھی چپ ہے۔ سر پہ حضور کا نقش نالین ہے، پھر بھی خاموش ہیں۔ ذرا کہیں سبحان 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 سبحان۔ ربیع الاول شریف میں ادھر بھی یہ نقش ہے، ادھر بھی ہے، ہماری گلیوں میں بھی ہے، مسجدوں میں بھی ہے، مزاروں میں بھی ہے، ہماری دکانوں پر بھی ہے۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی نے جواب دیا دوسرے سے، سبحان اللہ۔ دل مدینہ بنا لیا ہم نے، نقش پائے حضور انور کو، دل کا کعبہ بنا لیا ہم نے، دل کا کعبہ بنا لیا ہم نے۔ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات زیب مسند صدارت حضرت قبلہ صاحبزادہ علامہ پیر سید اشرف علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ سید برکات احمد رضوی صاحب، حضرت قبلہ سید حسنات احمد صاحب، اور فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ صاحبزادہ محمود احمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نقیب محفل عزت مآب جناب محترم رفیق شیخ صاحب، محترم قبلہ حافظ قاری حامد صاحب، برادر مکرم حاجی خالد حسین صاحب، جناب حاجی ابصار رحیم صاحب، جملہ عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کریم کا بے حد احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ جس رب کائنات نے نور مسجد میں نور والوں کی محفل میں جمع کیا ہے۔ آج عرس مبارک ہے حضور سید السادات حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید مبارک علی شاہ صاحب کا عرس مبارک۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ ترتیب کے بالکل خلاف ہے، میں صاحبزادہ صاحب کے سامنے بالکل طفل مکتب ہوں، بس چونکہ ڈیوٹی شاہ صاحب قبلہ نے کچھ اس ترتیب سے لگائی ہے اور بعد میں تقریر کرنا یہ خلاف ادب ہے، لیکن چونکہ میں تقریر کر نہیں سکتا، اتنا کو پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، بعد میں بیان کرنے کا ایک یہ فائدہ ہے کہ پہلے والے سے کچھ مل جاتا ہے، تو پھر بندہ کچھ نہ کچھ سرا پکڑ کے چل پڑتا ہے، نشاندہی کوئی راستہ کوئی بات مل جاتی ہے۔ بس آپ نے صاحب نے 11ویں پارے سے 2 آیتیں پڑھی مختصر وقت میں، چونکہ خاصی دیر ہو گئی ہے۔ آپ میں سے جیسے حضرت کا ایک بڑا پیارا جملہ تھا کہ یار کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا خاندانی تعلق نہیں ہے اور وہ یہاں بیٹھے ہیں، عجب لطف یہ ہے کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے صاحب عرس کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، صاحب عرس کو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اور شاہ صاحب مزہ یہ ہے کہ انہیں جانے کی جلدی بھی نہیں ہے۔ اگر میں غلط نہ کہہ گیا ہوں تو سبحان اللہ، چہروں کا اطمینان آپ کا مجھے بتا رہا ہے۔
کہ صاحب عرس کو دیکھا بھی نہیں ہے اور آپ ان کی برکتیں لوٹنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ ذرا آپ غور کریں، 1400 سال کے بعد خاندان رسول کا ایک بندہ جسے دیکھا نہیں ہے، اس کی برکتیں، اس کا فیض لینے کے لیے 3 گھنٹوں سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، جن کے نانا کے فیض کا عالم یہ ہے کہ ایک عام اس دور کے بندے کا فیض لینے کے لیے بن دیکھے یہاں بیٹھے ہیں۔ سوچئے حضور کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ نسبت کا فیضان ہے۔ خوبصورت ایک بات آپ کے سامنے گوش گزار کرتا جاؤں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ میں شاید ہو سکتا ہے کر بھی نہ پاؤں اور آخر میں بھی کر دوں، یہ مجھے پتہ نہیں ہے، چونکہ نسبت سے پروئے ہوئے لوگ ہیں۔ کچھ شاہ صاحب سے نسبت ہے، کوئی اتاری نسبت کا بندہ بیٹھا ہے، کوئی قادری، کوئی چشتی، کوئی سہروردی، کوئی نقش بندی، ہر نسبت کا بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور نسبتوں کا احترام ہے۔ ابھی 4 روز قبل ایک ریڑی والے سے انگور لینے کا تو میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ جو انگور سائیڈ پہ رکھے ہوئے ہیں دانا دانا، یہ کیا بھاؤ ہے؟ اور جو یہ لڑیوں میں رکھے ہوئے ہیں یہ کیا بھاؤ ہے؟ آپ کی توجہ ہوئی تو سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں آ سکتی۔ آپ سب جائیے گا، میری اس بات کا پورا پریکٹیکل کر کے آئیے، جائیے فقیر کے پیڑ کے بازار میں اور وہاں جا کے یہ پریکٹیکل کیجئے گا، پوچھئے گا۔ توجہ ہو تو عرض کروں ایک بار سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے، نہیں ذرا گج کے بولے ایک بار سبحان اللہ۔ کم از کم صاحب مزار صاحب عرس خوش ہو جائیں کہ بندے جاگنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ اس ریڑی والے کے بڑے پیارے پیارے انگور ایک ایک دانہ ایک شاپر میں رکھے ہوئے تھے اور کچھ انگور لڑی میں گچھے میں پرے ہوئے تھے۔ میں نے دونوں کا بھاؤ پوچھ لیا، اس نے کہا جی یہ 100 روپے پاؤ ہے، اس نے کہا یہ 100 روپے، میں نے کہا یہ والے، اس نے کہا یہ 50 ہے پر آپ کو 40 بھی دے دوں گا۔ میں نے کہا یار دیکھیں ذرا غور کیجئے، میں نے اس گچھے میں سے ایک سڑا ہوا انگور میں نے اس کی طرف نشاندہی کی، میں نے کہا اس کا ریٹ کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ اسی کے بھاؤ ملے گا، یہ اس کے ساتھ ہے تو اسی کے بھاؤ ملے گا۔ میں نے کہا یہ تو گندا ہے، سڑا ہوا ہے، یہ تو کھانے میں بھی نہیں آئے گا، یہ کیوں اس کے بھاؤ ملے گا؟ اور یہ بالکل اتنے تازہ اچھے انگور ہیں لیکن یہ بالکل الگ پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا جی یہ گچھے سے ٹوٹ گئے ہیں اس لیے یہ سستے ہو گئے ہیں، اور یہ گندا ہے لیکن لڑا ہوا یہ گچھے سے لگا ہوا ہے اس لیے اس کی بھی وہی قیمت ہے جو گچھے کی قیمت ہے۔ یارو سمجھ جاؤ نسبت کا یہی فیضان ہے، تم نسبت سے ہٹ کے کتنے بھی اچھے لگو لیکن تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن تم کتنے بھی گندے ہو، کتنے بھی مندے ہو، کتنے بھی گناہگار ہو، سیاہکار ہو، جیسے بھی ہو، کسی سید کی نسبت سے اگر جڑے ہوئے ہو جس جنت میں سید جائے گا اسی جنت میں سید سبحان اللہ۔ ذرا اونچی آواز سے ایک گندا انگور ہے، میں جملہ کہوں آگے، وہ بھی 100 روپے کے بھاؤ بک رہا ہے شیخ صاحب، وہ بھی اسی بھاؤ، حالانکہ وہ کھانے میں بھی نہیں آئے گا۔ وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ بھی اسی بھاؤ بک رہا ہے، وہ اس لیے اسی بھاؤ بک رہا ہے۔ میں لفظ کہنا چاہتا ہوں خدا کرے آپ سمجھیں، وہ اس لیے کہ اس نے در نہیں چھوڑا، اس نے
در نہیں چھوڑا، مالکوں کا در نہیں چھوڑا اس نے، وہ در کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس حال میں بھی ہے جڑا ہوا، اور جس نے در چھوڑ دیا اس کی قیمت ہی کم ہو گئی۔ حضرات مکرم، بس نسبت کا یہی فیضان ہے، یہی فائدہ ہے، سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ محترم حضرات، اللہ والوں کی شان آپ سنتے رہتے ہیں، یہاں عرس مبارک ہوتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، یہاں آپ آتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ والوں کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نمل میں بھی اور سورہ کہف میں بھی، سورہ یونس میں بھی، اولیاء کرام کے حوالے سے اور بھی پیچھے سورہ مائدہ میں بھی جہاں بجہاں قرآن کریم کے اندر اللہ والوں کی شان بیان کی گئی ہے۔ اور سورہ کہف میں اللہ والوں کی شان کچھ ایسے بیان کی گئی، قرآن کریم سماعت کیجئے۔ صاحبزادہ صاحب قبلہ کو میں عرض کرنا چاہوں گا، اور بھی سادات کرام مہمانوں سے میری طرف سے بالکل اجازت ہے۔ ایک مصروف آدمی، ادارے کا چلانے والا، اس کی مصروفیت کا ایک عالم کا مجھے اندازہ ہے، بیٹھے رہیں گے تو میرے لیے سند ہے، اور تشریف لے جانا چاہیں گے تو مجھے کسی قسم کا کوئی ملال نہیں ہوتا ہے کہ جی یہ میں نے تو اس کی تقریر سنی ہے اور میری تقریر انہوں نے نہیں سنی ہے۔ یہ جو ہم تقریریں کر رہے ہیں یہ 20 سال پہلے ہی کر چکے ہیں، اب ہم کیا انہیں تقریر سنائیں۔ بہرحال میری طرف سے اجازت ہے، باقی آپ تشریف فرما ہیں تو میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات بے شک ایمان والے نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں مہمانیاں تیار ہیں۔ آج ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جن لوگوں کی جنت میں مہمانیاں تیار ہیں۔ حضرات مکرم، میں سورہ کہف کی طرف آپ کا اشارہ کرنے کے بعد پھر سورہ نمل پہ لے کے جا رہا ہوں۔ آپ کو واقعہ تو اچھی طرح علم ہے، واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، وہ چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، وہ میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں ایک لطیف نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر جو حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہوں گے یقیناً وہ قرآن کریم کے پورے حافظ ہیں۔ یہاں پہ جو حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں وہ قرآن کریم کے پورے حافظ ہوں گے، اور پورا حافظ اگر قرآن کریم کا تراویح پڑھا سکتا ہے تو مجھے بتائیں، توجہ کریں، اگر ایک پارہ حفظ کرنے والا، توجہ، ایک پارہ حفظ کرنے والا اگر 20 رکعت تراویح پڑھا سکتا ہے تو حافظ
پوری پڑھا سکتا ہے. آپ کی توجہ کا حضرت بہت شکریہ. اگر جس کو 20 سورتیں یاد ہیں 10 یاد ہیں وہ روزانہ 20 رکعتیں پڑھا سکتا ہے. تو جو قرآن کا حافظ ہے وہ خوبصورت نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. جس کو صرف 10-20 سورتیں یاد ہیں وہ تراویح پڑھا سکتا ہے. تو پورے قرآن کا حافظ وہ بھی تو پڑھا سکتا ہے نا, وہ تو اور اچھی پڑھا سکتا ہے. آپ کو مزے لے لے کے قرآن کریم آپ کو سنا سکتا ہے. جو جس کو 10-20 سورتیں یاد ہیں وہ پڑھا سکتا ہے. تو پھر پورے قرآن والا حافظ تو کیا بات ہے اس کی. بس اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا. ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب آئیے میرے ساتھ چلیے گا. حضرت جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی, کمال حکومت عطا فرمائی تھی. اور اس کے بعد اب آپ کا جو بھی ولی ہوگا سبحان اللہ اس کی بھی شان کیا بات ہوگی. اور آپ نے سنا بھی ہے, ذرا غور کیجئے گا. لیکن سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں, سارے نبیوں کی عظمتیں بڑی ہیں, لیکن امام الانبیاء تیری کیا بات ہے. حضور کی عظمت اور شان سبحان اللہ, حضور کے پھر صحابہ, پھر حضور کے اولیاء ساری امتوں سے یوں بڑھ کر ہیں. ذرا غور کیجئے گا. میں نے وہ حافظ اور ایک پارے والے کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. جناب سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے, دربار لگا ہوا ہے. اور یہاں آل رسول کا گھرانہ ہے. اور پھر اس کے بعد اہل بیت کا ذکر بھی آ رہا ہے. آپ صاحب قبلہ یہ 10 محرم بھی آنے والی ہے اور محرم کا مہینہ بھی آنے والا ہے. یہ آپ کے سامنے موقع آنے والا ہے. سنیں میں اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. غور کیجئے گا کہ وہ جو آصف برقیہ تھا, وہ جو ولی تھا, وہ پل بھر میں تخت بھی لے کے آ گیا. یہاں میں اس کی طرف نہیں جا رہا, یہاں میں مصطفیٰ کے ولی کی طرف نہیں جا رہا. یہاں میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو پلک جھپکنے میں تک لے کے آیا تھا, یہ تو قرآن گواہ ہے. قرآن گواہ ہے کہ پلک جھپکنے قبل ان یرتد الیک طرفک, وہ پلک کے جھپکنے سے بھی پہلے وہاں سے اسے جائے بغیر تک لا کے انہوں نے پیش بھی کر دیا. حضرت امام موسیٰ کاظم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ کیا یہ بندہ کوئی تخت لے کے آیا تھا بلقیس کا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں لے کے آیا تھا. شاہ صاحب سنیے گا, مجھے دعا دیجئے گا. ہاں لے کے آیا تھا. آپ نے فرمایا کہ ہاں لے کے آیا تھا. امام موسیٰ کاظم نے فرمایا ہاں لے کے آیا. اس نے کہا ہیں فرمایا ہاں جی لے کے آیا تھا. تو اس نے کہا کہ وہ کون سی ایسی طاقت تھی جس کے بلبوتے پہ وہ بندہ اٹھے بغیر اور پلک جھپکنے میں وہ تخت لے کے آیا. آپ فرماتے ہیں کہ 73 اسم اعظم ہے, ایک اسم اعظم اللہ اس کے پاس تھا. اس نے صرف ایک مرتبہ کہا اللہ, بس یہ کہتے ہی اللہ کا نام لے کے وہ پلک جھپکنے میں ایک ہی مرتبہ 73 اسم اعظم ہے. غور کیجئے گا اور آل محمد کی شان کو بھی پہچانیے. فرمایا 73 اسم اعظم ہے, ایک اس کے پاس تھا. ہائے مجھے آگے سے کیسے رسپانس ملے تو میں جملہ آگے دینا, میں آل رسول کی بارگاہ میں جملہ پیش کر رہا ہوں. فرمایا کہ 73 اسم اعظم ہے, ایک اس کے پاس تھا. 72 آل محمد میں نے اس گھر 72 آل محمد کس کے پاس اور کون آل محمد, ذرا غور کیجئے اور کہیے سبحان اللہ. فاطمہ
اور حسین و حسن پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات۔ فلک کے جھپکنے سے بھی پہلے سلیمان کا ولی تخت لے آیا۔ توجہ ہو تو آگے چلو، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ نور مسجد میں یہ جو اجتماع ہے یہ بھی تو پر نور ہونا چاہیے، ذرا آج مجھے شاہ صاحب کا حکم ملا ہے کہ ٹائم بھی دینا ہے تھوڑا سا، میں تو زندگی سعادت پہ قربان ہے، سبحان اللہ۔ اور کل سے چھٹی لینا چاہ رہا تھا، حاجی خالد صاحب نے مجھے کہا صاحب مجھے فیصلہ باد جانا ہے۔ میرے ایک دوست کے والدہ کے چلم تھا، صبح 10 بجے میں چھٹی لینا چاہ رہا تھا، پر حافظ صاحب قبلہ کا پیغام آیا کہ تم جا کے دکھاؤ۔ تم جا کے دکھاؤ، تمہاری مجال ہو، جا کے دکھاؤ۔ بہت بڑی بارگاہ سے، صاحب عرس کی بارگاہ سے، کہ وہ تمہیں جانے ہی نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ والے صرف دنیا سے پردہ کرتے ہیں، صرف پردہ کرتے ہیں، باقی وہ ہماری بزم میں دلوں میں موجود رہا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب بات یہ ہے کہ جس آدمی کے سمجھ میں نہ آئے ہم اس سے لڑ تو نہیں سکتے ہیں، پر پلک جھپکنے میں، پلک کے جھپکنے میں اس سے بھی پہلے ایک بندہ اٹھے بغیر تخت لا کے دیتا ہے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ولی۔ میں ان لوگوں کو خبیث الفطرت جانتا ہوں کہ جو اپنے کسی کے کمال کو نہ مانے اور غیروں کی اغیار کی تعریفیں کرتا پھرے، جبکہ اس کا اپنا اس سے بہتر ہو، اور پھر بھی وہ بخل سے کام لے، تو یہ بغض اور عناد اور حسد ہے، اس کے سوا تو کچھ نہیں۔ لوگوں سنو، اگر سلیمان علیہ السلام کا ولی پلک کے جھپکنے سے بھی پہلے، لفظ قبل ہے قرآن کریم کے اندر کہ پلک کے جھپکنے سے بھی پہلے وہ اگر تخت لا کے پیش کر سکتا ہے، تو میں نے آپ کو بہت پہلے ایک مثال عرض کی تھی، جس کو 10-20 صورتیں یاد ہوں، اور پھر سنیے وہ جو ولی تھا، وہ ولی تھا، آپ سورہ نمل اٹھا کے پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا۔ علم من الکتاب، توجہ، علم من الکتاب، علم من الکتاب کا معنی یہ ہے کہ کتاب میں سے علم تھا۔ یہ من تبعیضیہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بعض، جیسے کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب پان سے تواضع فرما رہے ہیں، اور قبلہ یہ صاحبزادہ محمود صاحب کہیں کہ حضور اپنے اس توشہ خانے میں سے، اپنے اس خزانے میں سے تھوڑا سا مجھے بھی عنایت کیجئے، تو حضرت نے اٹھا کر چٹکی بھر آپ نے اپنے ڈبیا میں سے چٹکی بھر پیش کر دی۔ اسے کہتے ہیں کہ من، اس میں سے کچھ نکال کے دے دیا، اسے من تبعیضیہ کہتے ہیں کہ بعض نکال کے دے دیا جائے۔ یہ بھی سادات کی نگاہ کی مدد ہے کہ جو میں نے آپ کو من کا مسئلہ یوں ہی سمجھا دیا ہے۔ فرمایا من الکتاب، اندہو من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا سارا علم نہیں تھا، من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم تھا، اور وہ کتاب بھی زبور تھی، کتاب یہ نہیں تھی زبور تھی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا، ولی تھا سلیمان علیہ السلام کا، میں مصطفیٰ کے ولیوں کی شان بیان کر رہا ہوں، ولی تھا مصطفیٰ کا نہیں، ولی سلیمان کا تھا، کتاب میں سے تھا، کتاب پوری کا علم نہیں تھا، اور پھر
کتاب بھی زبور تھی، زبور تھی پہلی کتاب تھی، قرآن سب کا سردار ہے۔ ذرا غور کیجئے، جو ولی ہو سلیمان کا، کتاب کا علم ہو تھوڑا سا اور وہ بھی زبور کا، وہ پل بھر میں تخت لا کے پیش کر دے تو پھر ماننا پڑے گا جو ولی ہو مصطفیٰ کا اور مصطفیٰ کا ولی ہی نہیں، اور اس کے پاس کتاب میں سے نہ ہو اور کتاب بھی زبور نہ ہو، کتاب بھی قرآن کی کتاب ہو اور علم بھی پورا ہو، اس غوث اعظم کی پھر کیا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت، نور مسجد کے در و دیوار گواہ بنا لیجئے، تاجدار ختم نبوت۔ لائٹ آ رہی ہے اور جا رہی ہے، جب لائٹ آتی جاتی ہے تو مجھے یہ شعر بڑا یاد آتا ہے، سبحان اللہ، کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کہیے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے میں تو حضور کا نام لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں نے ابھی دیکھا ہے یارو الیکشن کے دنوں میں ہر بندہ اپنی گردن نکال کے اس کینڈیڈیٹ کے سامنے، مجھے نام نہیں لینا، میں کوئی اور بات نہیں کرنے جا رہا، میں آپ گھبرائیں نہیں، صاحب میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سارا آپ کو سبق دے دیا ہے، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بندوں کو میں نے دیکھا ہے گردن نکال کے کینڈیڈیٹ کے سامنے اس کے نام کے نعرے لگا دیتے ہیں اور پھر اس کی نظروں میں آ جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، میں آپ کو کسی ایم پی اے ناظم کونسلر کا نعرہ تو نہیں لگوا رہا ہوں، میں تو ان کا نعرہ لگوا رہا ہوں کہ کائنات بنی ہی انہی کے لیے ہے، حکومت انہی کی تھی، انہی کی رہے گی، انہی کی حکومت ہوگی اور انہی کے در سے اللہ اللہ پتہ نہیں اللہ اللہ کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن ہمارے پاس تو کمی بھی نہیں ہے، ہمیں کسی امیدوار سے کوئی امید نہیں ہے، ہمیں کسی کینڈیڈیٹ سے کوئی امید نہیں ہے، اس لیے کہ امید کرم سرور کونین سے ہے، ہماری امیدوں کا محور و مرکز حضور کی ذات والا سے بات ہے، ہمیں کسی چیز کی تنگی اور کمی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ہم اس مسجد شریف کے اندر حکومت کسی کی بھی آئے سال میں 3-4 عرس منا کے جاتے ہیں اور سو کے اندر سونا ستھرا لنگر پیارا لنگر کھا کے جاتے ہیں، رفیق سے صاحب گواہ ہے، کہنے لگے کہ اس بار کا لنگر بھی اتنا لذیذ ہوا۔ اللہ اللہ، ہم تو حضور کے اس لنگر پہ پھل رہے ہیں، وہ جو عرض کر رہا ہوں حضور کے اس لنگر پہ پل رہے ہیں جس لنگر کا ابھی نمک بھی ختم نہیں ہوا ہے، لنگر تو سارا لیکن اظہار کرنا پڑے گا اس طرح کہ کون دیتا ہے کو چاہے، کون دے ہاتھ اٹھا کے
اس کا اظہار کریں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صاحب عرس مبارک سید مبارک علی شاہ صاحب اتنے راضی ہو رہے ہوں گے کہ میں انہیں جو سبق پڑھا کے آیا ہوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صاحب میری مسجد میں بیٹھ کے یہ سبق کو دہرا رہے ہیں. کون دے سبحان اللہ کون سے دے رہے ہو عثمان اتنا مال کہاں سے دے رہے ہو کہاں سے آ رہا ہے؟ جواب یہی ہے کہ دینے والا سچا ہمارا ابو بکر عمر عثمان علی اتنا مال حضور کے قدموں پہ نچھاور کر رہے ہو کہاں سے مل رہا ہے؟ دینے والا سچا ہم ان کے در پہ بیٹھے ہیں ہم ان کے در پہ بیٹھے ہیں آخری چند لمحات اور اجازت ہو جائے گی. توجہ میری جانب رکھیے. یہ اللہ والے اتنے لجپال ہوتے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تالاب سے گزر رہے ہیں. چشتی خان وادے کا عرس ہے. بچھو کون؟ بچھو. آپ نے بچھو کو نکالا اور اس نے ڈنگ مار دیا. پانی میں سے نکالا اور اس نے ڈنگ مار دیا. آپ نے ایسے ہاتھ جھڑکا وہ پھر پانی میں پھر نکالا. جب نکالتے وہ ڈنگ مار دیتا. جب نکالتے ڈنگ مار. آپ نے یوں کیا باہر نکال دیا. مریدوں نے کہا صاحب حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ڈنگ مارتا ہے. یہ ڈنگ ان کو بیٹھنے دو. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی بیٹھو میرے بچوں بیٹھو بیٹھیے شوق سے بیٹھے. ارے باتیں بھی کرنے دیں. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگے. یہی اس مسجد کے کل کے صف اول کے نمازی ہیں. یہی اس مسجد کے جھاڑو پوچھاؤں صفائی در و دیوار کو چمکانے والے ہیں. تو میں کیوں نہ کہوں کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اور کیسی ہوگی کہ روشنی کا والا ہمارا نبی روشنی کا والا ہمارا. نظام الدین ملت نے بچھو کو نکالا. غلاموں نے عرض کیا حضور بندہ نواز یہ ڈنگ مارنے سے باز نہیں آیا. اور آپ نے اسے نکالتے رہے آخر نکال کے اسے باہر ہی پھینک دیا. میں آگے آپ کو ان کا جو جواب ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا بچھو اپنی عادت سے باز نہیں آیا. جملہ میں ہی مکمل کروں یا آپ ہی کر دیں؟ یہ اپنی عادت سے باز نہیں آیا.
ہم اپنی عادت سے باز نہیں آئے، ان کا کام ہے بچھوؤں کا ڈنگ مارنا، ہمارا کام ہے ان بچھوؤں کو بد دعائیں نہیں نکالنا۔ حضرات مکرم، اللہ ہم سب کو اس عقیدے پر قائم اور دائم رکھے۔ نسبتوں کا یہ فیضان ہے، میں نے آپ کو چھوٹی سی بات نسبت کی بتا دی اور اسے دل میں جگہ دیجئے گا، یہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ سچی پیاری حدیث ربیہ ابن کعب ہے، آخری حدیث ہے چند منٹوں کی، اس میں پیغام بھی ہے اللہ والوں کا جو انہوں نے ہمیں سبق دیا۔ ربیہ ابن کعب حضور کے صحابی ہیں، یہ وہ غلام ہیں کہ جو روزانہ حضور کا وضو کا پانی تہجد میں پیش تہجد میں پانی پیش کرتے ہیں، جانے کائنات کا بہت بڑی سعادت۔ میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ سعادت مند سمجھتا ہے جو اپنے ماں باپ کو، اپنے پیر و مرشد کو تہجد کے ٹائم پانی دے۔ ذرا سوچیں کہ جو شخص حضور کو پانی پیش کرے، دریائے رحمت جوش میں آ گیا تہجد کے وقت، حضور سردیوں کا موسم تھا، پانی اتنا پیارا نیم گرم کر کے دیا، حضور کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، پانی اتنا اچھا لگا، حضور نے فرمایا سل ربیہ، اچھا میری تو پھر بھی حافظ قبلہ حامد صاحب کے وسیلے سے، شاہ صاحب کی نگاہ لطف و کرم سے پھر بھی کبھی میری حاضری ہو جائے گی، اگر آپ کہیں تو پھر آج مجھے آپ اجازت دے دیں۔ نہیں اجازت دے دیں آپ، اگر آپ تھک گئے ہوں گے مجھے اس بات کا نہیں، مجھے احساس بھی کرنا ہے آپ کو۔ اب ساری بزم بھی اٹھ کے چلی جائے تو پرواہ نہیں ہے، خود مالکوں نے نعرہ لگا دیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ سبحان اللہ۔ اب جن کے در پہ بیٹھے انہوں نے نعرہ لگا کے ہماری حوصلہ افزائی کر دی۔ سل ربیہ، سل کا معنی ہوتا ہے سوال کر، سل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوال کر۔ سوال یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ یہ ہار مجھے دے دے، یہ بھی سوال ہے، اور کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ کتنے کا آیا ہے، یہ بھی حافظ نبی صاحب یہ بھی سوال ہے، اور یہ مجھے دے دے یہ بھی سوال ہے۔ اہل اردو اہل لغت لوگ بیٹھے اگر میری مدد کر دے، یہ کتنے کا ہے یہ سوال ہے، پر اسے کیا کہیں گے؟ پوچھنا۔ اسے کیا کہیں گے؟ پوچھنا۔ اور یہ مجھے دے دے، اسے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے میری مدد کر دی۔ سل کے دو حالتیں ہیں، سوال کرنا، پوچھنا بھی بنتا ہے، مانگنا بھی بنتا ہے۔ ربیہ سوچ رہے ہیں کہ پوچھوں، جسے سمجھ آ رہی ہے ذرا سبحان اللہ کہتا رہے۔ پوچھوں یا پتہ نہیں حضور کیا فرما رہے ہیں، دریائے علم بھی تو جوش میں ہو سکتا ہے۔ پوچھوں، حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہے، پر یہ کھول کے تو آپ کو کسی نے نہیں کیا ہوگا نا کہ پوچھوں۔ سل کے دو معنی ہیں، سوال کر، سوال پوچھنا بھی ہے، مانگنا بھی ہے۔ کسی عاشق نے ربیہ کے کان میں جا کے اس وقت اس کی روح تڑپ کے کہتی ہے، ربیہ
پوچھ صبح لینا جب الصفا پہ بیٹھے. اب کیا کر کہ اب تنگی داماں پہ نہ جار بھی کچھ مانگ. اب تنگی داماں پہ نہ جار بھی کچھ مانگ ہے. آج وہ مائل باتار بھی کچھ مانگ. جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جار بھی کچھ مانگ. ربیہ کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ میں صرف یہی مانگتا ہوں کہ ایسے جیسے آج میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، جیسے آج پانی پیش کر رہا ہوں، ایسے جنت میں بھی میں آپ کی خدمت کرتا رہوں. مجھے میرے کریم نے اس وقت ارشاد فرمایا اوا غیر اس کے سوا کچھ اور بھی چاہیے، کیونکہ دریائے رحمت ہے جو اس میں ہے. فرمایا ربیہ یہ تو دے دیا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی میں نے ساری کائنات. مجھ سے کوئی گدا نہیں، تجھ سے کوئی سخی نہیں، اللہ اللہ حضور نے عطا کر دیا. فرمایا اوا غیر ذالک اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا چاہتا ہے تو مانگ. پہلے تو یاد رکھیے گا ربیہ نے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، آخرت کی چیز مانگی. معلوم یہ ہوا کہ حضور کا اختیار دنیا پر بھی ہے، آخرت پر بھی ہے. دنیا میں رہ کر بھی جنت عطا کر. حضور نے جنت عطا کر کے ایک جملہ فرمایا، وہ سنو اور دل میں جگہ دو. اور فرمایا کہ ہاں ربیہ بس تو ایک کام کرنا، ایک کام. یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا وہ کیا؟ سنے نوجوانوں سنو. فرمایا سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر. کثرت السجود، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر، یعنی سجدے زیادہ کیا کر. دو جملے یہ ہیں یارو، جس کو جنت مل گئی اسے بھی کہا گیا سجدے زیادہ کیا کر. ہم تو کسی کھاتے میں بھی نہیں ہیں، لہٰذا سجدے زیادہ کریں تاکہ ہمیں بھی جنت نصیب ہو جائے. اللہ ایسے بزرگوں کو سلامت رکھے جو آپ کے اسٹیج پہ موجود ہیں. سادات گھرانہ ہے. اللہ اکبر. آپ خوش نصیب ہیں، یہاں عرصوں میں آپ آتے ہیں. اللہ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. ہمارے آپ کے تعلق محبت کے جو پیمانہ ہے وہ یہی ہے کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا